یہ حضور آپ بتائیے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال ہے، اور لوگ کہتے ہیں اتنے بال کہاں سے آ گئے. تو یہ بڑھتے ہیں اور جب یہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ کے 2 حصوں میں ہو جاتے ہیں تو پھر ایک حصہ کسی کو دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ فیض چلتا رہے. یہ آپ پکڑ لیجیے. یہ بال جو آپ کو کہیں سے بھی ملے گا، جب آپ اسے لگائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ بال جو ہے یہ بڑا ہوگا اور پھر یہ 2 شاخوں میں تبدیل ہوگا، اور ایک شاخ جو ہے یہ اس کی جدا ہو جائے گی. وہ جدا شاید صرف اس لیے ہوگی تاکہ یہ کسی اور ایسے مجاہد کو دی جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور پھر یہ اس کو لگا دے اور پھر اس کی آگے سے 2 شاخیں نکلیں گی. اس لیے اس بال کی نسبت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ بال اس دنیا میں ایک معجزہ ہے. اور یہ جو جھاڑو ہے حضرت یہ فرمائیے یہ کس جگہ کا ہے؟ یہ اوپر نمبر لکھا ہے، یہ ہے جناب 304 نمبر جو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو روضہ مبارک ہے، اور وہ جو کہ اصل ایک تو اوپر اٹھا کے بنا دیا ہوا ہے، جو نیچے جو پہلا روضہ مبارک ہے. یہ جھاڑو کا یہ مقدر ہے کہ یہ اس جگہ پہ جا کے اس خاک کو صاف کرتا رہا ہے. حضرت یہ خانہ کعبہ کا غلاف شریف ہے، اور یہ آپ کو تحفتاً دیا گیا. اور اس میں بہت بڑی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ کڑھائی ہے جو کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے روضے پر ہیں. اور یہ وہ علموں کے ٹکڑے ہیں خواتین حضرات جو کہ حضرت علی کرم اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت مجھے ایک صاحب نے سوال کیا، میں آپ کی بات ان کے مزاروں پر ان کے درباروں پر آج بھی لگے ہوئے ہیں. سوال کیا کہ اب تو وہ کالے ہیں. ہاں یہ اب کے نہیں ہیں. ہاں مجھے ایک بندہ نے کہا کہ وہ تو کالے رنگ کے ہیں. میں نے کہا یہ اب کے نہیں ہیں، پہلے یہ سبز تھے اب کالے ہوئے ہیں. یہ میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری شیخ الہند کے پگڑی مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حضرت یہ آپ نے فرمایا یہ جس جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ اس جگہ کا ٹکڑا ہے. یہ وہ پتھر ہے، یہ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے. اس پتھر کا وہ حصہ ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور یہ ہدیتاً آپ کو پیش کرتا جاؤں کہ یہ ام جمیل تھی جس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ جو ہے وہ جادو زمین پہ چلتا ہے، تو اسے کہو کہ آسماں پہ کچھ کر کے دکھائے معجزہ. تو آپ نے شق قمر کیا، تو یہ کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی کہ یہ بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، اس کا زمین پہ بھی جادو چلتا ہے، اس کا آسماں پہ بھی جادو چلتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا معجزہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہی تھا. مجھ پہ رحمت یہ کی کہ میری انگلی اس وقت وہاں اٹھوا دی. اس پتھر کے اوپر میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ فرمایا. اچھا حضرت آپ کے ہاں کیونکہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کو پیار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خدمت خلق جو ہے اس میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، چاہے وہ لنگر کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بابا جی نے بھی اپنی زندگی میں 1974 میں ایک ہاسپٹل قائم کیا تھا، فری آئی کیمپ، جو ماشاءاللہ اب بھی چل رہا ہے. اور اس کی 2 جگہوں پہ ماشاءاللہ، وہ ایک دارالحسان سلار والا میں، ایک کیمپ دارالحسان دالوال میں. اور جب اس کی بنیاد رکھی تو بڑے بڑے لوگ یہاں حاضر تھے، بڑے جائی صاحبان تھے، چودھری صاحبان کے والد پر ظہور اللہ صاحب تشریف فرما تھے. تو انہوں نے کچھ آپ کو ڈونیشن کرنے کی کوشش کی تو آپ نے نہیں لی. بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات اب چلتے ہیں بابا جی کے حضور اور ان سے باتیں کرتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میرے خیال میں جو مزار ہوتے ہیں نا، یہ مزار نہیں ہوتے، یہ محل ہوتے